ٹاپک میں نے آپ لوگوں کے ساتھ گروپ میں شیئر کیا تھا کہ آج ہم تھوڑا سا کیپا کے گراف کے بارے میں ڈسکس کریں گے کہ کیپا کا گراف کیا ہوتا ہے، یہ کیسے کام کرتا ہے، اس میں ہم کیا دیکھتے ہیں، یہ ہمیں کیا بتاتا ہے. تو اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے تفصیل کے ساتھ ذرا. اور کیپا گراف جو ہے نا، یہ ہنٹنگ پروڈکٹ ہنٹنگ کا حصہ بھی ہے، اور یہ ہمیں نیکسٹ جو سٹیج ہوتا ہے ہمارا پروڈکٹ سورسنگ کا، تو یہ ادھر تک ہم کو جانا اس کے بعد ہوتا ہے. کیونکہ جب ہم گراف چیک کرتے ہیں اس کے بعد ہم ایکسل شیٹس بناتے ہیں اور باقی سارے فرمولے یوز کر کے پروڈکٹ کا سارا ڈیٹیل نکال کے پھر ہم اس کے بعد جاتے ہیں فائنلی پروڈکٹ سورسنگز کی طرف. ٹھیک ہے، تو پروڈکٹ سورسنگ پھر ہمارا نیکسٹ سٹیج ہوتا ہے. پھر اس کے الگ مرحلے ہوتے ہیں جس کے بارے میں میں نے آپ سب کے ساتھ پہلے ڈسکس کیا ہے اور میں بتا چکا ہوں اس کے بارے میں ہم ایک کلاس دوسرا بھی لیں گے کہ پراپرلی پروڈکٹ سورسنگ کیسے ہوتا ہے. ہم ایک پروڈکٹ سورس کریں گے تو اس کا پورا طریقہ بھی انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہوگا. اسکرین اگر آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے تو اس پہ میں نے ایک پروڈکٹ جو ہے نا اس کو ادھر کیپا گراف پہ شو کیے اور تھوڑا سا اس پر جائزہ لیتے ہیں کہ یہ پروڈکٹ جو ہمیں شو ہو رہا ہے گراف کے ساتھ، تو اس گراف میں ہمارے ساتھ یہ کیا ہے اور اس میں کون سے انفارمیشنز ہم کو مل رہے ہیں. تو یہ ذرا دیکھتے ہیں. ماؤس کو فالو کر کے اگر آپ لوگ ذرا دیکھیں تو ادھر گراف کے ٹاپ پہ پروڈکٹ نیم ہے، اس کے ساتھ ریٹنگ لکھی ہے، اور بریکٹ میں اگر آپ لوگ ماؤس کو فالو کر کے دیکھیں تو ادھر آپ لوگوں کو ریویوز بھی نظر آ رہے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے نا یہ برانڈ ہے، اور اس کے بعد اگر آپ لوگوں کو نظر آئے تو پرائس ہے، اور اس کے بعد بھی یہ بھی پرائس ہے. یہ امیزون جو سیل کر رہا ہے تو یہ امیزون کا پرائس ہے، اور یہ جو میٹو کر کے بیٹھے ہیں تو یہ ان کا پرائس ہے. اس کے بعد اگر گراف پہ آپ لوگ ماؤس کو فالو کر کے نیچے دیکھیں تو امیزون پرائس ہسٹری ہے جو ابھی شو ہو رہی ہے ہمارے سامنے. اور اس کے بعد سیکنڈ آپشن ہے ٹریک پروڈکٹ، تو اس پہ کلک کر کے ہمارا کچھ اس طرح کا انٹرفیس آ جاتا ہے. پھر تھرڈ آپشن اس میں ہے ڈیٹا، تو ڈیٹا پہ کلک کر کے ہمارے ساتھ ابھی جو انٹرفیس آئے گا یہ ڈیٹا سے ریلیٹڈ ہے. تو ڈیٹا سے ریلیٹڈ جو انٹرفیس آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ابھی، تو یہ کافی ڈیٹیلز ہیں اس میں، اور تقریباً بہت سارے انفارمیشنز ادھر پڑے ہوتے ہیں. اس کے بعد ماؤس کو فالو کر کے اگر آپ لوگ دیکھیں تو نیکسٹ ہے امیزون. تو امیزون کے ساتھ لکھا ہے ای بے. امیزون پہ میں نے کلک کیا تو یہ مین پیج پہ چلا گیا امیزون پہ. ٹھیک ہے، تو میں نے ابھی واپس بیک کیے تو ای بے پہ ادھر اگر آپ کلک کریں تو یہ میں نیو ٹیب میں اوپن کرتا ہوں، اور نیو ٹیب میں اوپن کر کے یہ پروڈکٹ ابھی ہم کو ای بے پہ لے گئے. ٹھیک ہے، ادھر ابھی اس کی انفارمیشن نہیں آ رہے، چلو وہ کوئی ٹیکنیکل وجہ ہو سکتی ہے، اس کی ڈیٹیل میں ابھی ہم نہیں جاتے. اور ابھی اگر آپ لوگ ماؤس کو فالو کر کے دیکھیں تو رائٹ سائڈ پہ آپ لوگوں کو کچھ لکھے ہوئے نظر آ رہے ہیں جس میں امیزون ہے، نیو سیل رینک، لسٹ پرائس، نیو تھرڈ پارٹی ایف بی ایم، نیو تھرڈ پارٹی ایف بی اے اور بائی باکس. ٹھیک ہے، اس کے تھوڑا سا اسکرول ڈاؤن کر کے اگر آپ لوگ نیچے دیکھیں تو ادھر جو ہے نا یہ نیو آفر ریٹنگ ریویو کاؤنٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ ادھر کھولیں، ادھر ذرا اس کو اوپن کرتے ہیں کیونکہ وہ ادھر پیڈ ٹول ہے، تو یہ پیڈ ٹول میں آتا ہے. تو چلو یہ ابھی نہ بھی کھولیں تو کوئی ایشو نہیں ہے، یہ میں آپ لوگوں کو ویسے بھی ڈیٹیل سے ابھی بتانے والا ہوں. اچھا، ہم اس میں ابھی جو ہے نا 1 بائی 1 یہ سارے کلوز کرتے ہیں اور 1 بائی 1 اوپن کر کے اس کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں.
کیپا گراف سے ہم اصل جو چیز دیکھتے ہیں تو ہمیں زیادہ تر اس میں بی ایس آر دیکھنے ہوتے ہیں. ہم اس سے بی ایس آر چیک کرتے ہیں پروڈکٹ کا. تو بی ایس آر اس سے کیسے چیک ہوتا ہے؟ تو بی ایس آر چیک کرنے کے لیے آپ کو یہ سیل رینک جو ہے یہ ہم کلک کرتے ہیں. یہ بھی ابھی ادھر کام نہیں کر رہا، لیکن میں اس کو لاگ ان کرتا ہوں تو یہ بھی انشاءاللہ کام کرے گا. ابھی اگر آپ لوگ دیکھیں تو سارے آپشن ابھی کام کرنے لگے ہیں، یہ بھی سٹارٹ ہو گئے ہیں. تو میں سب کو کلوز کر کے ون بائی ون آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں. تو ابھی اگر آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے تو ادھر ابھی ماؤس کو فالو کر کے اگر آپ دیکھیں تو ہم نے صرف امیزون کو اوپن کیے، ٹھیک ہے، باقی سارے جو ہے نا ہم نے کلوز رکھے ہیں. تو ابھی اگر آپ لوگ اس ماؤس کو فالو کر کے گراف پہ دیکھیں تو جیسے ہی میں ماؤس کو لیفٹ ٹو رائٹ موو کراتا ہوں تو آپ لوگ کنٹینیوسلی دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا جو ہے نا پرائس اس میں کافی چینجز آتی رہتی ہیں ساتھ ساتھ. ٹھیک ہے، میں ادھر آپ لوگوں کو تھوڑا سا کلیئر کر دوں. ادھر اگر آپ لوگ یہ جو ماؤس کے ساتھ سٹیکر نظر آ رہے ہیں، جو ڈائلاگ باکس نظر آ رہے ہیں، تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ امیزون $7.32. ٹھیک ہے، تو اب میں اس کو تھوڑا ادھر لے کے آتا ہوں. یہ جو نیچے والا ایریا ہے جہاں پہ گراف ڈاؤن ہے ادھر لے کے آتا ہوں تو ادھر پرائس ہے $6.10. ادھر تھا 7.32، ادھر ہو گیا $6.06. ٹھیک ہے، تو مطلب ہے کہ گراف ڈاؤن ہو گیا تو پرائس ڈاؤن ہو گیا. ٹھیک ہے، اب ادھر اگر آپ لوگ دیکھیں 6.06 ہے، لیکن یہ تھوڑا سا جب اپ ہوا ہے تو اب 6.53 ہو گیا. ٹھیک ہے، تو ادھر ابھی ہم کو یہ بتا رہے ہیں پرائس امیزون کا، لیکن امیزون کا ہم نے بی ایس آر بھی چیک کرنے کہ بی ایس آر کیسا ہے، اس کا بی ایس آر کتنا ہے اس کا. تو اس کے لیے ہم امیزون کو ادھر اسی طرح ہی رکھیں اور ہم ادھر پریس کرتے ہیں سیل رینک پہ. تو سیل رینک پہ میں جیسے آتا ہوں تو ابھی آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے تو ابھی ہمارے پاس سیل رینک بھی شو ہو گیا ہے. تو ابھی اگر آپ لوگ ادھر ماؤس کو فالو کر کے دیکھیں تو ایک ڈائلاگ باکس میں پرائس ہے اور دوسرے میں سیلز رینک لکھا ہوا ہے. تو سیلز رینک جدھر ابھی میں نے ماؤس رکا ہوا ہے تو ادھر سیلز رینک ہے 4,72,973. ٹھیک ہے، ابھی ادھر سے تھوڑا سا موو کر کے جاتے ہیں جدھر پہ گراف ڈاؤن ہوا ہے تو ادھر ذرا بی ایس آر دیکھیں. آپ لوگ ماؤس کو فالو کر کے اگر آپ لوگ دیکھیں تو ادھر بی ایس آر ہے 4,42,466. ٹھیک ہے، تو ادھر 4,42,000 ہے اور ادھر 4,75,000 ہے. مطلب ہے کہ اس سٹیج پہ اس کے بی ایس آر کم ہوئے ہیں. اگر آپ ابھی دیکھیں تو ابھی 3,78,734 ہے بی ایس آر. ٹھیک ہے، تو یہ اس کا بی ایس آر ہے امیزون کا. ٹھیک ہے، اب میں امیزون کو کلوز کرتا ہوں، اس کا ریٹ بھی دیکھ لیا، اس کے بی ایس آر بھی دیکھ لیا. ابھی میں نیو کو اوپن کرتا ہوں تو ابھی یہ جو گرین لائن آ رہا ہے یہ آپ لوگوں کو گراف میں نظر آ رہا ہے. تو یہ نیو جو سیلر ہے یہ اس کا پرائس گراف ہے، یہ بلو کلر کا، یہ جو نیم کے ساتھ باکس کا جو کلر ہے اسی کلر کا آپ لوگوں کو جو گراف نظر آ رہا ہے یہ اس کا پرائس گراف ہے. ٹھیک ہے، پرائس گراف کے ساتھ آپ لوگوں کو یہ ٹاپ والا جو گراف نظر آ رہا ہے یہ بی ایس آر گراف ہے. ٹھیک ہے، میں جیسے ہی ادھر سے یہ سیل رینک ہے نا اس کو میں جیسے ہی ان چیک کرتا ہوں تو یہ والا گراف ختم ہو گیا. ٹھیک ہے، یہ بی ایس آر کا گراف ہے. ٹھیک ہے، تو ابھی اگر آپ لوگ دیکھیں تو ادھر اس نیو سیلر جو ہے اس کا پرائس ہے $3.49 اور بی ایس آر اس کے اگر آپ ادھر دیکھیں ماؤس کے ساتھ تو بی ایس آر اس کے ہیں 4,75,413. ٹھیک ہے، اب اس کو تھوڑا سا ہم آگے موو کرتے ہیں، یہ جہاں پہ پرائس اپ ہوا ہے تو ادھر بی ایس آر اور بھی اپ ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے، مطلب ہے کہ وہی چل رہے تھے تقریباً. اب تھوڑا سا میں موو کرتا ہوں آگے کی طرف تو پرائس ڈاؤن ہو گئی ہے لیکن ادھر بی ایس آر بھی کم ہو گئے ہیں. اگر بالکل ماؤس کے این ساتھ آپ لوگوں کو لف نظر آ رہا ہے تو ادھر اگر آپ لوگ ماؤس کو دیکھ لیں تو ادھر 2,86,000 سم تھنگ آپ لوگوں کو بی ایس آر نظر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، پھر ادھر سے یہ ریٹ جو ہے نا یہ کانسٹنٹلی اسی طرح رہا ہے ادھر تک. ادھر سے پھر اس نیو سیلر کا پرائس بڑھ کے $4.45 ہو گیا ہے لیکن اس کی بی ایس آر پھر 4 lakhs کراس کر چکی ہے. ادھر اگر آپ لوگ اوپر دیکھیں یہ بی ایس آر تو 4 لاکھ سے اباؤ ہے.
پھر تھوڑا سا آگے موو کریں تو بی ایس آر بالکل ادھر اگر آپ کو میں دکھاؤں تو یہ ابھی جو نظر آ رہے ہیں تو ابھی اس کا بی ایس آر ہے 1,89,671. مطلب ہے کہ بی ایس آر کم ہو گئے. تو اس کا مطلب ہے کہ ادھر اس کا سیل اچھا تھا. تو بی ایس آر کم ہونے اور زیادہ ہونے کے ساتھ سیل کیسے کم ہوتا ہے یا زیادہ ہوتا ہے اس پہ بھی ابھی اس کلاس میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. تو یہ اگر آپ لوگ دیکھیں تو یہ بی ایس آر پھر بڑھ گئے ہیں 4 لاکھ تقریباً لاسٹ میں کراس کر چکے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ہو گیا اس کا بی ایس آر امیزون کا بھی اور نیو کا بھی. ٹھیک ہے کہ بی ایس آر کتنے ہیں. ابھی میں ان دونوں کو کلوز کرتا ہوں اور لسٹ پرائس کو اوپن کیا میں نے. تو لسٹ پرائس میں ابھی میرے ساتھ جب سنگل لسٹ پرائس آنے تو کچھ نہیں ہے, لیکن لسٹ پرائس میں کس کا دیکھنا چاہتا ہوں, میں امیزون کا دیکھنا چاہتا ہوں. امیزون پہ جیسے کلک کیا تو ابھی آپ لوگوں کو یہ پرائس نظر آ رہا ہے, یہ ابھی امیزون کا لسٹ پرائس ہے. ٹھیک ہے, ابھی میں امیزون کو ان چیک کر کے نیو کو اوپن کرتا ہوں تو ابھی یہ جو پرائس آ رہا ہے یہ اس کا لسٹ پرائس ہے. ٹھیک ہے نا, ابھی میں ان دونوں کو کلوز کر کے نیو تھرڈ پارٹی ایف بی ایم کا بی ایس آر دیکھتا ہوں کہ ان کے بی ایس آر کیا ہیں. تو میں اس کو اوپن کرتا ہوں تو اگر آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں تو کافی بریکس ہیں اس میں, کہیں ہے کہیں پہ غائب ہے کہیں پہ نظر نہیں آ رہا. ادھر نظر آ رہے پرائس اور پھر ادھر نظر آ رہے, پھر یہ ماؤس کو اگر آپ لوگ دیکھیں تو ادھر بھی نظر آ رہے. ٹھیک ہے نا, تو یہ کافی ڈسٹرب ہے اس کا بی ایس آر, مطلب ہے کہ سیل اس کا کافی ڈسٹرب ہے تھرڈ پارٹی جو ایف بی ایم ہے. ٹھیک ہے, ابھی اس کو میں چیک کر کے تھرڈ پارٹی ایف بی اے چیک کرتا ہوں کہ وہ کون ہے کیسا ہے. ٹھیک ہے, تو ادھر اگر اس گراف میں آپ لوگ دیکھیں تو یہ ریڈ کلر کا شو ہو رہا ہے نیو تھرڈ پارٹی ایف بی اے. اس کا پرائس $5.85 ادھر چل رہا ہے. گراف اس کا بھی بہت ڈسٹرب ہے, سیل اس کا تقریباً نہیں ہو رہا, بس نہیں سمجھے نیل ہی سمجھے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہمارے پاس آتے ہیں بائی باکس. بائی باکس ادھر ہم چیک کرتے ہیں کہ اس پروڈکٹ کا بائی باکس کس کے پاس ہے. تو یہ میں ان چیک کرتا ہوں, بائی باکس پہ کلک کرتے ہیں تو بائی باکس دیکھتے ہیں ادھر سٹارٹ سے. اگر آپ ماؤس کو فالو کر کے دیکھیں تو جیسے ہی میں ماؤس ادھر لے کے آتا ہوں تو آپ لوگوں کو بائی باکس کے ڈائلاگ باکس جو ہے اس میں آپ لوگ دیکھ لیں تو نظر آ رہا ہے بائی باکس پلس. ٹھیک ہے, ملٹی پلائی کا سیمبل بھی اس کے ساتھ نظر آ رہا ہے اور اس کے ساتھ لکھا ہوئے ہے کہ $4.45 بائی تھرڈ پارٹی ایف پی ایم. ٹھیک ہے, بائی باکس جو ہے وہ اس پروڈکٹ کا تھرڈ پارٹی جو ایف بی ایم ہے اس کے پاس ہے. ٹھیک ہے, یہ ادھر سے ہمیں یہ بھی بتاتے ہیں کہ بائی باکس کس کے کیونکہ اگر کسی پروڈکٹ کا بائی باکس امیزون کے پاس ہو تو وہ کافی پھر ڈیلز دیتے ہیں, پروموشنز ہوتے ہیں, کوپن ہوتے ہیں وغیرہ اس طرح کی چیزیں, پرائس میں اپ ڈاؤن ہوتے ہیں, تو پھر وہ پروڈکٹ ہمیں نہیں ضرورت, پھر اس پروڈکٹ پہ ہم ورک نہیں کرتے جب بائی باکس جو ہے نا وہ امیزون کے پاس ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہو گئے یہ والے آپشن. گراف میں یہ کس لیے استعمال ہوتے ہیں اور یہ آپشنز ہمیں کیا بتاتے ہیں اور اس پہ ہم کیا دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, تھوڑا سا اسکرول ڈاؤن کر کے نیچے ہم آتے ہیں تو ادھر فرسٹ ہے نیو آفر کاؤنٹ, پھر ریٹنگ اور ریویو کاؤنٹ. ٹھیک ہے, تو میں فرسٹ پہ کلک کرتا ہوں نیو آفر کاؤنٹ. تو نیو آفر کاؤنٹ جو ہے نا اس میں میٹو والے اگر آپ لوگ دیکھیں تو یہ 6 کے سامنے ہے, تو اس میں میٹو والے 6 ہیں. ٹھیک ہے, میں یہ والا گراف کلوز کرتا ہوں ادھر سے, اور ابھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ نیو آفر کاؤنٹ میٹو والے جو ہیں وہ 6 بندے ہیں اس میں. ٹھیک ہے, اس کو بند کر کے میں ریٹنگ پہ کلک کرتا ہوں تو ریٹنگ اس پروڈکٹ کا 4 ہے. آپ لوگوں کو یہ ڈائلاگ باکس میں نظر آ رہا ہے, یہ ریٹنگ ہے. ٹھیک ہے, اس کو بلاک کر کے میں ریویوز دیکھتا ہوں ذرا, تو ریویو اس کے ہیں 18 ریویوز ہیں اس کے. اگر آپ لوگ دیکھیں تو آپ لوگوں کو نظر آتے ہیں. سٹارٹ سے اگر ہم دیکھیں تو سٹارٹ سے اس کے ریویوز 291 ہیں, آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے, لیکن پھر ادھر سے ایک دم ڈاؤن ہو کے 16 اور 16 سے فائنلی لاسٹ تک ابھی جو چل رہا ہے تو اس کے 18 ریویوز ہیں. ٹھیک ہے, یہ ہو گیا گراف میں ہم یہ چیزیں چیک کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا اس کے بعد ابھی ہم آتے ہیں ڈیٹا پہ, جو انتہائی انفارمیٹیو سیکشن ہے اس کا, اور اس کو ہم تھوڑا سا چیک کرتے ہیں. ڈیٹا میں آپ لوگوں کو سب سے پہلے پکچر پروڈکٹ کا نظر آ رہا ہے, امیج.
اور ادھر آپ لوگوں کو مارکیٹ بھی نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد پروڈکٹ کا ٹائٹل ہے. ریویو ریٹنگ 4 ہے. ہم نے گراف میں بھی دیکھ لیا 4 تھا. ریویو کاؤنٹ 18 جو گراف میں بھی آپ لوگوں کو میں بتا چکا ہوں تو یہ 18 ہے. لاسٹ پرائس چینج 11 ڈیز اگو پرائس میں چینجنگ ہو گئی ہے. لویسٹ ایف بی اے سیلر جو ہے وہ یہ بندہ ہے جو 94.94% پہ شو ہو رہا ہے. ایف بی اے پک اینڈ پیک فی یہ $3.30. لویسٹ ایف بی ایم سیلر یہ والا ہے جس کے پرسنٹیج 84 ہے اکارڈنگ ٹو گراف. اور بائی باکس سیلر جو ہے وہ بھی یہ بندہ ہے تھرڈ پارٹی سیلر ایف بی ایم جو تھا. اور ٹریکنگ سنس اس پیریڈ سے یہ ٹریک ہو رہا ہے. لسٹڈ یہ لسٹنگ ڈیٹ ہے اس کا. ٹھیک ہے. کیٹیگری روٹ ہیلتھ اینڈ ہاؤس ہولڈ. اور ادھر بھی یہ ہے ہاؤس ہولڈ. ایس این نمبر ہے اس کا. پروڈکٹ کوڈ یہ بھی ہیں انہوں نے لیے ہیں EAN. اور پروڈکٹ UPC بھی ان کے پاس ہے. اور اس پہ میں جیسے کلک کرتا ہوں ادھر پہ تو یہ میرے رائٹ سائڈ پہ جو کارنر ہے ادھر آپ لوگوں کو ایک بار کوڈ نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے. یہ UPC ہے. اور ادھر بھی اس پہ بھی رکھ کے آپ لوگوں کو بار کوڈ نظر آ رہا ہے. اور یہ SN نمبر ہے جو آپ لوگ ویسے ہی جانتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ پروڈکٹ کوڈ پارٹ نمبر ہے پروڈکٹ کا. اور یہ بجٹ ٹوگیدر اس کے ساتھ یہ بھی وہی FBN شو ہو رہا ہے. مینوفیکچرر ہے, برانڈ ہے, اور پروڈکٹ گروپ ہے, ماڈل ہے, ویریشن نہیں ہے, کلر گولڈ ہے, سائز یہ, اور بائنڈنگ یہ ہے. نمبر آف آئٹم 1. ریلیز ڈیٹ کب ریلیز ہوئے. پیکج ڈائمنشن ویٹ اس کا 110 ہے. اور آئٹم ڈائمنشن آئٹم ویٹ 290. ادھر اگر آپ لوگ ماؤس کو فالو کر کے دیکھیں تو یہ ذرا انتہائی ضروری چیز ہے اور اہم پوائنٹ ہے. ادھر ذرا آپ لوگ فوکس کریں ماؤس پہ. سیل رینک کرنٹ جو ہے اس کا 4,45,000 ہے. سیل رینک اس کا پریویس جو ہے نا 30 ڈیز ایوریج جو ہے وہ 4 لاکھ ہے. سیل رینک کسی پروڈکٹ کا 60 ڈیز ایوریج 4,02,751. اور سیل رینک 90 ڈیز ایوریج 4,16,084. سیل رینک 180 ڈیز 4,28,068. یہ جو اب یہ آپ لوگ ماؤس کو فالو کر کے اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ کرنٹ سیل سے لے کے 180 ڈیز تک BSR اس کا شو ہو رہا ہے. تو یہ جو ہے نا آپ لوگ اس بارے میں بھی تھوڑا سا میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یہ کرائٹیریا جب ہم کو ملتے ہیں نا پروڈکٹ ہنٹنگ کے لیے اپنے کلائنٹ سے تو کرائٹیریا میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ پروڈکٹ ہنٹنگ کے لیے جو ہے نا BSR کس پیریڈ کا چاہیے ہم کو. کرنٹ چاہیے 30 ڈیز کا چاہیے کسی پروڈکٹ کا, 60 ڈیز کا چاہیے, 90 ڈیز کا چاہیے, 180 ڈیز کا چاہیے. اور ایک بات اور بھی مجھے یاد آ گئی ضروری کہ کرائٹیریا ضروری نہیں ہے کہ ہمیں اونر دے گا, یہ بھی ضروری نہیں ہے. یہ ایک انتہائی ضروری بات ہے جو میں اکثر کلاسز میں کہتا ہوں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ کرائٹیریا ہمیں اونر دے گا. کیونکہ اونر کو ضروری نہیں ہے کہ ان چیزوں کا پتہ ہو پروڈکٹ ہنٹنگ کا یا ان چیزوں کا. کیوں؟ اگر وہ اتنا سمجھدار ہے تو بھلا وہ خود بھی کر سکتا ہے. ایک کامن سینس کا کویسچن ہے یہ, اگر آپ سوچ لیں تو ضروری نہیں ہے کہ وہ دے گا. لیکن ملتا ہے کرائٹیریا ہمیں ملتا ہے کہ اس کرائٹیریا کے ساتھ کوئی پروڈکٹ اگر ہم ہنٹ کر کے لانچ کریں گے تو ہمارے اور ہمارے کلائنٹ کو فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے سیل رینک ڈراپ لاسٹ 30 ڈیز اور سیل رینک ڈراپس لاسٹ 90 ڈیز اور سیل رینک ڈراپس لاسٹ 180 ڈیز. یہ آئٹم جو ہے نا یہ ڈراپس ہیں. ٹھیک ہے. 30 ڈیز میں 1 ہے, 90 ڈیز میں 4 ہے اور 180 ڈیز میں 5 ہے. ریویو کاؤنٹ 90 ڈیز. 90 ڈیز کا جو ایوریج ہے ریویوز کا تو وہ 70 ریویوز ہیں. اور امیزون کا کرنٹ پرائس جو ہے نا وہ یہ ہے. 90 ڈیز میں اس کا یہ پرائس تھا. امیزون سٹاک جو ہے نا 5 پیس اس کے پاس پڑے ہیں. امیزون 90 ڈیز یہ 0% ہے. نیو کرنٹ کا جو پرائس ہے نیو جو میٹو والے ہیں ان کا جو ایک کرنٹ ہے 4.45 گراف میں بھی آپ لوگوں کو میں نے دکھایا. اور 90 ڈیز ایوریج پرائس اس کا یہ ہے. 90 ڈیز ایوریج پرسنٹیج 0. نیو تھرڈ پارٹی ایف بی اے جو ہے اس کا پرائس یہ ہے. اس ایف بی اے کے 90 ڈیز کا ایوریج پرائس یہ ہے.
اور 9 نیو تھرڈ پارٹی ایف بی ایم جو اس کا کرنٹ پرائس 11.76 ہے، اور نیو تھرڈ پارٹی ایف بی ایم جو ہے اس کے 90 ڈیز کا ایوریج یہ $10.31 ہے، یوزڈ 90 ڈیز 100%، اور نیو آفر کاؤنٹ میٹو والے یہ 6 بندے ہیں، لاسٹ 90 ڈیز میں بھی وہی 6 تھے، اور کاؤنٹ آف ریٹریوڈ لائیو آفرز نیو ایف بی اے جو ہے اس کو جو ہے نا یہ ایک بندہ ہے جو ادھر شو ہو رہا ہے، کاؤنٹ آف ریٹریوڈ لائیو آفرز نیو ایف بی ایم، ٹھیک ہے۔ تو ایف بی ایم جو ہے نا وہ 3 بندے ہیں جو کر رہے ہیں، مطلب ہے کہ کنٹینیو ہے وہ ان کا سیل، اور بائی باکس کرنٹ پرائس جو ہے بائی باکس جو تھرڈ پارٹی ایف بی ایم کے ساتھ ہے اس کا بائی باکس آف پرائس یہ ہے، بائی باکس 90 ڈیز کا پرائس ایوریج اس کا یہ رہا ہے، اور بائی باکس کے ساتھ سٹاک میں 21 پیس پڑے ہیں، ٹھیک ہے اس پروڈکٹ کے۔ تو یہ کافی ڈیٹیلز ہمیں ادھر سے تقریباً ملتی ہیں، اور کافی حد تک ادھر سے ہمیں ملتی ہیں، اور یہ کیپا کا پیڈ ٹول ہے اور اس کا آپشن ڈیٹا ہے جدھر سے ہمیں یہ سارے ڈیٹیلز ملتے ہیں۔ تو یہ ساری انفارمیشنز تھی کیپا گراف کے بارے میں جو آپ لوگوں کے ساتھ میں نے ڈسکس کیے، اور امید ہے آپ لوگوں کو تھوڑا بہت کیپا گراف کا سمجھ آیا ہوگا کہ کیپا گراف کیا ہوتا ہے، اور اس میں یہ انفارمیشنز کہاں پہ ہوتی ہیں اور ہم اس کو کیسے چیک کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس سے ہمیں بی ایس آرز بھی پتہ چلتے ہیں اور ان کے پرائسز کا بھی پتہ چلتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گیا کیپا کا گراف۔ ابھی اس کے بعد اچھا، تو جب ہم گراف دیکھ لیتے ہیں تو گراف کے بعد ہم اس بی ایس آر کو ادھر لے کے آتے ہیں، اور پروڈکٹ کا پر منتھ کا سیل ہم اس کیلکولیٹر کی مدد سے معلوم کرتے ہیں۔ یہ جنگل سکاؤٹ میں آلریڈی ہے، اور گوگل سے اسٹیمیٹ کیلکولیٹر کے نام سے بھی آتا ہے، اور جنگل سکاؤٹ کے جو ٹولز ہیں اس میں بھی ہے۔ تو اب ہم نے جس پروڈکٹ کا ادھر ذکر کیا تو یہ اس کے بی ایس آر ہم کاپی کرتے ہیں اور تھوڑا سا ٹیلی کرتے ہیں کہ کون کتنا سیل کرتا ہے پر منتھ۔ تو میں نے امیزون اور اس کا سیل رینک اوپن کیا، تو امیزون کے بی ایس آر اس ٹائم ہے 443 4,43,165۔ تو میں ادھر لکھتا ہوں 4,43,165، یہ اس کے بی ایس آر ہو گئے۔ اور چوز مارکیٹ، تو مارکیٹ ہمارے پاس یو کے، دیکھتے ہیں کون سا ہے مارکیٹ ہمارے پاس۔ یہ اگر آپ لوگ دیکھ لیں ادھر تو یہ مارکیٹ ہے ہمارا، ٹھیک ہے نا، یہ یو کے ہمارا مارکیٹ ہے اس پروڈکٹ کا۔ تو پھر ہم ادھر مارکیٹ یو کے سلیکٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یو کے، یہ یو کے کر دیا۔ پھر اس کے بعد ہے کیٹیگری، تو ہم اس پروڈکٹ کی کیٹیگری دیکھتے ہیں۔ کیٹیگری اس پروڈکٹ کی ہے ادھر آپ لوگ تھوڑا سا نیچے آ جائیں تو ادھر آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہوم اینڈ کچن، تو یہ اس پروڈکٹ کی کیٹیگری ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ میں ادھر سے کاپی کرتا ہوں، بلکہ کاپی ہونے سے بھی ہوتا ہے اور اس میں سلیکٹ کرنے سے بھی ہوتا ہے۔ تو اب میں اسٹیمیٹ سیل پہ کلک کرتا ہوں، تو ادھر یہ مجھے پر منتھ کا اس کا جو اسٹیمیٹ سیل ہے وہ مجھے بتا دیں گے کہ یہ پر منتھ کتنا سیل کرتے ہیں۔ تو اس پہ ہمیں شو نہیں ہو رہا کہ یہ کتنے، ٹھیک ہے، دوبارہ چیک کرتے ہیں، لیکن اب یہ سبسکرپشن کا کہہ رہے ہیں، تو ادھر ہم آتے ہیں اپنے جنگل سکاؤٹ پہ، اور ادھر ہم اس کیلکولیٹر کو استعمال کرتے ہیں۔ جنگل سکاؤٹ لاگ ان پہ آتے ہیں، لاگ ان کے بعد ہم ادھر لاگ ان کرتے ہیں، اور لاگ ان ہونے کے بعد ابھی ہمارے پاس جنگل سکاؤٹ انشاءاللہ اوپن ہو جائے گا۔ یہ جنگل سکاؤٹ ہمارے پاس اوپن ہو گئے۔ اب اس میں ہم دیکھتے ہیں اسٹیمیٹ کیلکولیٹر کو۔
یہ 1 بائی 1 آپشن میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں، ذرا دیکھیں. یہ پروڈکٹ ڈیٹا بیس، ٹریکر، اپرچونٹی فائنڈر، کیٹیگری ٹرینڈ. سپلائر میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں، سپلائر ڈیٹا بیس. یہ کی ورڈ میں آپ لوگوں کو کی ورڈ اسکاؤٹ، کی ورڈ لسٹ، رینک، ٹریکر، ٹھیک ہے. اور مارکیٹنگ میں آپ لوگوں کو ای میل، کمپین، پروموشن اور یہ ملتے ہیں. سیلز میں آپ لوگوں کو پروفٹ اوور ویو، پی اینڈ ایل اسٹیٹمنٹ اور ادر ٹرانزیکشن. اور مینیج پروڈکٹ میں آپ لوگوں کے انوینٹری، پروڈکٹ سیٹنگ، پروڈکٹ کاسٹ، یہ چیزیں آپ لوگوں کو ساری ملیں گی، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یہ ابھی ہمارا ہے اسٹیمیٹ کیلکولیٹر، ٹھیک ہے. اس میں بی ایس آر کو ہم ایک پروڈکٹ کے بی ایس آر کو یوز کر کے ہم یہ معلوم کرتے ہیں کہ یہ پروڈکٹ پر منتھ کتنا یونٹس میں یہ سیل ہوتا ہے اس کا مہینے کا. تو یہ اگر آپ لوگ ادھر بھی اسکرین کو دیکھ لیں تو ابھی آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ ہم نے بی ایس آر جو ہے یہ نیو ہے، اور اس کا بی ایس آر ہم نے اوپن کیے. تو اس کی بی ایس آر اگر آپ لوگ ماؤس کے ساتھ نیچے یہ دیکھ لیں تو 116 یہ اس کا بی ایس آر ہے، ٹھیک ہے. تو 116 اس کا بی ایس آر ہے. تو ہم کیلکولیٹر میں آ کے ادھر بی ایس آر میں لکھتے ہیں 116، اور مارکیٹ پلیس جس مارکیٹ پہ ہم نے وہ کی پہ یوز کیے تو وہ مارکیٹ، اور جو پروڈکٹ کی کیٹیگری ہے وہ لکھ کے ہم نے ادھر پٹ کیے. اب اسٹیمیٹ کیلکولیٹر اسٹیمیٹ سیل پہ جیسے ہی ہم کلک کرتے ہیں تو یہ دیکھو 5580 یونٹس پر منتھ اس پروڈکٹ کا سیل ہے. لیکن یہ کس کا؟ یہ نیو آفر جو ہے، نیو آفر مطلب کہ می ٹو میں جو بندہ بیٹھے اس کا ہے، ٹھیک ہے. اب ادھر سے ہم نیو والا ٹیب اگر آپ لوگ ابھی دیکھ رہے ہیں تو میں نے کلوز کیا. اب تھرڈ پارٹی جو ہے نا اس کا ہم بی ایس آر دیکھتے ہیں، اور اس کا بی ایس آر تھرڈ پارٹی کا یہ ہے اس کا بی ایس آر تھوڑا ہائی بی ایس آر لے کے چیک کرتے ہیں ہم کہ اس کا کیا پوزیشن ہے. اس کے بی ایس آر ابھی ادھر ہیں 267. تو ہم اس کو ادھر لے کے آتے ہیں اور اس کا بی ایس آر 267 کرتے ہیں. تو یہ آپ لوگوں نے دیکھ لیے 5580 یونٹ ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے بی ایس آر تھے 116، اس کے ہیں 267، مطلب بی ایس آر زیادہ ہو گئے. تو اسٹیمیٹ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس کا پر منتھ یونٹ سیل کتنا آتا ہے پروڈکٹ کا.